اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 67 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کفار مکہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ پچھلے درس کے اندر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مقصد سے دور ہٹانے کے لیے اور دور رکھنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ وہ جناب حضرت ابو طالب کے پاس گئے، جا کر کہا کہ اے ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک دو، یہ ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر تم اسے روک سکتے ہو تو روکو، وگرنہ تمہیں ہماری دشمنی مول لینا پڑے گی۔ تو برادران اسلام، جب اس طرح بھی کوئی کام ان کا سر انجام نہیں پایا تو انہوں نے ایک بات کی، فیصلہ کیا، کیوں نہ ہمیں ڈائریکٹ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ رؤساء قریش میں سے ایک سب برآوردہ رئیس تھا۔ ایک روز صحن حرم میں قریش کی ایک محفل جمی ہوئی تھی، یہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور حرم کے ایک گوشہ میں یاد الہی میں مصروف تھے۔ عتبہ بولا، اے قریشی بھائیو، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤں اور اس سے گفتگو کروں اور اس کے سامنے چند تجاویز پیش کروں؟ شاید ان میں سے کوئی تجویز وہ مان لے اور ہماری اس پریشانی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، اور آئے روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سب نے اس بات کی تائید کی اور کہا، اے ابو ولید، اٹھیے اور ان سے گفتگو کیجیے۔ عتبہ اٹھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا، پھر اس نے مہر سکوت توڑی اور یوں گویا ہوا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، حسب و نسب کے لحاظ سے جو تیرا مقام ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن تو نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ تو نے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ تو انہیں بے وقوف کہتا ہے، ان کے خداؤں اور ان کے عقائد کی عیب چینی کرتا ہے، ان کے باپ دادا کو کافر کہلاتا ہے۔ اب میری بات سنو، میں چند تجاویز تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر تم ہمارے ان تجاویز کو مان لو گے، اس میں تمہارا بھی بھلا ہوگا اور ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ابو الولید، اپنی تجاویز کو پیش کرو۔ چنانچہ ابو الولید نے اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، اگر اس سے تمہارا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم تیرے سامنے دولت کے انبار لگانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ سارے عرب کا مال لے کر تم رئیس اعظم بن جاؤ۔ اور اگر اس کا مقصد عزت اور سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، تیرے حکم کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور اگر تم بادشاہی کے طلبگار ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تمہارے اوپر کسی جنات کا اثر ہے، کوئی سایہ وغیرہ ہے تو ہمیں بتائیے، ہم اس کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس علاج میں جتنا خرچہ ہوا ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تم اس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کہتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد فرغت یا ابو الولید، اے ابو الولید، کیا تم نے اپنی بات پوری کر لی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنیے میرا جواب۔ حضرت محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ فرمایا، وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم،
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ اور فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اتارا گیا ہے یہ قرآن رحمان اور رحیم خدا کی طرف سے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ مجدہ سنانے والا اور بر وقت خبر کرنے والا ہے۔ وہی ہما منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، بس وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کا حبیب اپنے رب کا کلام پڑھتا رہا، وہ عتبہ دم بخود سنتا رہا۔ اس نے اپنے پاؤں پیٹھ کے پیچھے زمین پر ٹیک دی اپنے ہاتھ۔ اس نے آیت سجدہ تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جب تلاوت کیا تو اس نے سننا، اور پھر خود سجدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضور نے عتبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تجھے سننا چاہیے تھا، جو تجھے سننا چاہیے تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، اسے آتا دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ عتبہ جو آ رہا ہے یہ وہ نہیں عتبہ جو گیا تھا، اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ اتنے میں عتبہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولے فرمائیے کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے وہاں ایک ایسا کلام سنا ہے، بخدا اس سے پہلے میں نے کسی سے جیسا کلام نہیں سنا۔ بخدا یہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے نہ کہانت ہے۔ اے قوم قریش، اے قوم قریش، میری بات مانو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تم اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ جو کلام میں سن کر آیا ہوں خدا کی قسم اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبائل اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دے تو تمہارا مطلب بغیر کسی تکلیف کے پورا ہو گیا۔ اگر سارے عرب بھی اس نے غلبہ پا لیا، اس پر حکومت قائم کر لی، تو وہ حکومت تمہاری ہی ہوگی۔ وہ عزت جو اس وقت اسے ملے گی وہ عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اس طرح تم خوش نصیب ترین قوم کے بن جاؤ گے بغیر کسی بھی اپنا کوشش کے۔ تو برادران اسلام وہ یہ سن کر چیخ اٹھے اور بولے ابوالولید اس کی زبان کا تمہارے اوپر جادو چل گیا ہے، تم نے بھی اپنے مذہب سے تم ہٹ گئے اور مرتد ہو گئے ہو۔ عتبہ بولا میں نے اپنی رائے تمہیں بتا دی، اب جو تمہاری مرضی ہے تم وہ کرو۔ اس واقعہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے بعد عتبہ ان لوگوں کے پاس نہیں گیا بلکہ وہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ کافی عرصہ وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا، اپنے گھر میں رہتا تھا۔ جب انہوں نے اس خاموشی کو دیکھا اور اس چھپاہٹ کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ عتبہ کیوں ملاقات نہیں کرتا؟ ابو جہل کہنے لگا اے گرہ قریش، میرا خیال ہے کہ عتبہ مرتد ہو گیا ہے اور محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عتبہ محمد کے لذیذ کھانوں سے اسے لطف آ گیا ہے، اس کھانوں نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، یا اسے کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو گئی ہے جو ان کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے۔ اٹھو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل ان سب کو لے کر عتبہ کے گھر پہنچا اور کہنے لگا اے عتبہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور محمد کے فریفتہ ہو گئے ہو۔ اگر تجھے تنگ دستی کی شکایت ہے کہ جس کی بنا پر تم کے گھر کے اندر لذیذ کھانے نہیں پک سکتے، تم اس کھانوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محمد کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اس کے پاس جانے کا لذیذ کھانا کھانا چاہتے ہو، تو اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہارے گھر کے اندر طرح طرح کے مال و متاع جمع کر دیں گے، جس طرح تم چاہو کھانا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ برادران اسلام وہ یہ سن رہا تھا اور فرمایا عتبہ کوئی معمولی آدمی بھی نہیں تھا،
قریش کا رئیس تھا، دولت مند تھا، اس کے پاس مال و متاع تھا، لیکن کفر کی نحوست نے اس کی عقل سلیم کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ ابو جہل کے اس بےہودہ طعنہ نے اس کی اندھی عصبیت کو برختہ کیا اور غضبناک ہو کر اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تک نہ کروں گا۔ تو سب کو علم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی ہوں۔ تو میں کہنے لگا مجھے تمہاری خیرات کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کلام الہی کی جاد بلاغت نے عتبہ جیسے دشمن اسلام کو پانی پانی کر دیا۔ اگر دنیاوی مفاد حائل نہ ہوتا تو آج یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی عبید کر لیتا۔ آج یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مرید بن جاتا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی اسلام سے متاثر ہو رہے تھے۔ آج یہ کل ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے غلامی مصطفیٰ علیہ تحیات والسلام کا طور اپنے گل کے اندر پہن رہے تھے۔ مکہ کے قریشی قبائل میں سے کوئی ایسا قبیلہ بھی نہ رہا تھا جس میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو ایمان لا چکا ہو۔ مکہ کے اندر ان لوگوں کی یہ حالت تھی۔ اگر ان سے کوئی طاقتور مسلمان ہو جاتا تو خون کے گھوٹ پی کر وہ رہ جاتے۔ اگر اپنے جیسا کوئی ایسا ہوتا تو اس کے ساتھ سارے تعلقات منقطع کر جاتے۔ اگر کوئی کمزور ہوتا تو اس کے اوپر ظلم کیے جاتے۔ تو برادران اسلام ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لاتا تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا کرتا تھا۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ یہاں پیشکش تنہا عتبہ نے کی تھی اور محمد ذیل روایت میں بھی یہی پیشکش پوری قوم کے سربراہ لوگ اجتماعی طور پر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر چکے۔ وہ لوگ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گئے تھے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ اگر تم ہماری باتوں کو مان لو تو ہم تمہیں یہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی جواب دیا کہ مجھے ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اپنی تجاویز پیش کر چکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں میں سے میں کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، نہ مجھے مال و دولت کی خواہش ہے، نہ ہی مجھے عزت و سعادت کی آرزو ہے، نہ میری نگاہوں میں تخت و تاج سلطانی کی کوئی عزت و قدر و قیمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی رحمت کا مدد جا فضا سناؤں، اس کے عذاب سے بروقت خبردار کروں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور اپنی طرف سے تمہاری خیر خواہی کا میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ جو دعوت حق میں لے کر آیا ہوں تم اس کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں تم سرخرو ہو جاؤ گے، سعادت مند رہو گے۔ اگر تم اس کو مسترد کر دو گے تو پھر بھی میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلہ کن انداز تکلم نے انہیں بے بس کر دیا اور لگے حجت بازیاں کرنے، کہنے لگے اگر آپ ہماری ان تجاویز کو پورا نہیں کرتے، نہیں مانتے تو آپ کی مرضی، پھر ہماری درخواست پر غور فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شہر جس وادی میں آباد ہے وہ بڑی تنگ وادی ہے، پانی نایاب ہے، یہاں پانی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کریں کہ یہاں پہاڑ جو ہے پہاڑ دور چلے جائیں، یہاں پانی آ جائے، سبزہ اگ جائے، ہر قسم کے نباتات بن جائے۔ تو برادران اسلام اس قسم کی باتیں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرنے لگے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، آپ کا بڑا رتبہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حضرت سرائی سنی اور فرمایا اے قریشیو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، میں تو اس کا پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں، میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، اگر تم اسے قبول کر لو تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، دارین کی خوش نصیبی ہے، اگر تم اسے مسترد کر دیتے ہو تو حکم الہی سے میں صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وہ کہنے لگے اگر آپ بھلے کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے تو کچھ نہ کریں، ہمیں اصرار نہیں، لیکن اپنے لیے تو کچھ مانگ لے، کم از کم تمہارا خدا تمہارے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے جو تمہارے ساتھ رہے، تمہاری ہر بات کی تصدیق کرے، تمہارا ہر معاملہ میں ساتھ دے۔ نیز آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ اس ایک زار میں باغات اگا دے، محلات تعمیر کر دے،
زر و سیم کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے، موجودہ جو مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، وہ اس کو ختم کر دے۔ تو پھر بھی حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں اس کام کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی باتوں کو مسترد کر دیا۔ پھر وہ بولے اگر ان کاموں میں سے بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو چلیے آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا کر ہمارا قصہ ہی تمام کر دے۔ حضور السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ ان کے مطالبات کو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء کی منزل آیات میں تقریباً ان کے سارے مطالبات یکجا کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ تو برادران اسلام، ان آیات مبارکہ کے اندر ان سارے باتوں کا تذکرہ ہے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ جمامہ کا ایک شخص جس کا نام رحمان ہے، آپ کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے، آپ اسے سیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، ہم بخدا رحمان پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے اپنی طرف سے حجت پوری کر دی ہے، ہم آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ ختم ہو جائیں یا ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ حضور کے ساتھ حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ بن عبد المطلب کا لڑکا عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی ساتھ تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ چلتا گیا، ایک جگہ جا کر عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تمہیں اتنی تجویزیں پیش کی ہیں، اگر آپ ان کو مان لیتے، اس میں آپ کا بھی بھلا تھا ہمارا بھی بھلا تھا، آپ نے انہیں کیوں ٹھکرا دیا؟ پھر انہوں نے عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا جس سے آپ ہر وقت ان کو ڈراتے ہیں، ان کو خوف زدہ کرتے ہیں، پھر آپ نے اس کو بھی کیوں ٹھکرا دیا؟ یہ لفظنیہ کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کشان اقدس کی طرف مراجعت فرما ہوئے، لیکن اپنی قوم کو اس ہٹ درمی اور محرومی پر حضور از حد کبیدہ خاطر اور غم زدہ تھے۔ حضور کے وہاں سے چلے آنے کے بعد قریشی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا اے قریش، اگر تم نے دیکھ لیا آج ہماری اتنی مغز ماری کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، ہماری دین کی عیب جوئی، ہمارے بتوں کی توہین، ہمیں احمق و بیوقوف کہنے سے نہیں روکے، میں نے بھی قسم کھائی ہے کل میں بہت بھاری پتھر اٹھا کر جتنا بھی ہو سکا جب وہ نماز کے لیے آئیں گے سر سجدے میں رکھیں گے میں ان کے اوپر ماروں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ایسا ہوا، ابو جہل ایک بہت بھاری پتھر اٹھا کر حرم کعبہ کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کفار مکہ بھی وہاں دیکھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے، آپ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں حاضری دی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب نے سجدے میں رکھا تو ابو جہل وہ پتھر اٹھا کر لے کر آتا ہے، جب جو ہی اللہ کے معبود کی بارگاہ میں آپ کے قریب آتا ہے تو فوراً وہ پیچھے ہٹ کے چلا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ حیران ہوتے ہیں، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اے ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے محمد کے اوپر پتھر کیوں نہیں پھینکا، اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسے کیسے مارتا، میں نے کیا دیکھا کہ جب میں پتھر لے کر جا رہا تھا کہ ایک نر اونٹ وہاں منہ کھولے ہوئے آ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی مجھے اپنے اوپر جو کہتا ہے مجھے اپنے منہ میں لے لے گا اور مجھے ایک لقمہ بنا دے گا۔ تو برادران اسلام وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو برادران اسلام کفار نے ابو طالب کے ذریعے بھی حضور کو اپنے مشن سے دستبردار کرنا چاہا، لیکن ہر طرح کی ان کو ناکامی ہوئی۔ بالآخر حضور علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ کفار نے اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کی، پھر بھی وہ ایک وفد کے اندر حضرت ابو طالب کے پاس گئے تو کہنے لگے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک تجویز پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے مان لیں 100% آپ کا ہی بھلا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی ہوا ہے، آپ نے پوچھا تو کہ وہ تجویز کیا ہے؟ آپ ہمارے ایک ایسا کریں کہ آپ پھر حضور علیہ السلام کے پاس انہوں نے آ کر یہ تجویز پیش کی، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ان کی پوجا پاٹ کریں، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا پاٹ کریں گے، عبادت کیا کریں گے۔
تو حضور علیہ السلام کو وہ کہنے لگے اگر ایسا ہوا 1 سال جب آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں گے، اگر ہمارے خدا سچے ہوئے وہاں آپ کی التجائیں قبول ہو جائیں تو آپ ہمارے دین کے اوپر آ جانا، اگر 1 سال جب ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تمہارا خدا سچا ہوا، اس نے ہماری باتوں کو مان لیا، ہماری جو دل کی دنیا بدل دی، تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام اس کی طرف بھی نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں سوچوں گا۔ حضور علیہ السلام نے جب ایسی بات کی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، آج جبرائیل جا کے میرے محبوب کو جا کے فرما دے، قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ فرما دیجیے اے کافرو، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، نہ میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ چنانچہ اس مہم سے بھی کفار خیب و خاصر ان کو لوٹنا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات آپ سن لیے، یہ غور طلب ہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انہیں کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر توحید کی جگمگاتی ہوئی شراب پر گامزن کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو تجاویز انہوں نے پیش کی تھی، ان کو عملی جامہ پہنانا اگرچہ کسی انسان کی بس کی بات تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے اپنے ایک کلمہ کن سے اس رنگ عالم و بو کو تخلیق فرمایا، اس کے سامنے کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ ان پہاڑوں کو پرے دھکیل دیتا یا ان کا نام و نشان تک ہی مٹا دیتا، یعنی ان کے ساری جو باتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی، کیونکہ وہ رب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کو بجھانے کے لیے ان کی ایریوں کے رگڑنے کی جگہ کے اوپر چشمہ آب زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، تو کیا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی دعا کے اوپر وہاں پانی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا؟ علماء کرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان کے یہ سوالات اس لیے نہ تھے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں گے، گمراہی کو چھوڑ کر ساتھ مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، بلکہ انہوں نے از راہ عناد ان امور کے بارے میں اصرار کیا کہ اگر ان کی نیت ہدایت پذیری کی ہوتی اللہ تعالیٰ ضرور ان کے اوپر کرم فرماتا، لیکن قدرت ماندین اور بدنیاد لوگوں کی نافرمانی نہیں کیا کرتی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کے یہ سارے مطالبات پورے بھی کر دیے جائیں، پھر بھی وہ کفر کے اوپر ڈٹے رہیں گے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان معجزات کے ظہور کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَأَحْيَيْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ حضرات محترم، یہ تھی وہ باتیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی کسی طرح اللہ کے نبی ہماری باتوں کو مان لے، کہ حضور علیہ السلام پھر بھی حق کے اوپر ڈٹے رہے، آپ نے ان کی کسی بات کو تسلیم نہ کیا، آپ نے فرمایا میرا جو کام ہے میں وہ اپنا کام کر کے رہوں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اسلام کے اوپر اسی طرح ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔